میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر۔ آج ہم نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے خدا کی ہیکل، اور ہیکل کا تصور بائبل میں سب سے اہم مکاشفات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تصور ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو خدا نے انسانوں کو ابتدا سے ہی سکھائی۔ اسی وجہ سے آپ ہر ثقافت میں ہیکل دیکھتے ہیں، اگرچہ مذہب میں بگاڑ آ گیا، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہر جگہ ہیکل کا تصور موجود ہے، کیونکہ خدا نے ابتدا ہی سے اسے قائم کیا۔ اور ہیکل کا تصور یہ ہے کہ یہ دراصل خدا کا مسکن ہے۔ اسی لیے بائبل میں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آخر کار خدا کا مقصد انسانوں کو نجات دینا ہے، تاکہ انسان خدا کا مقدس بن سکے، تاکہ خدا انسان کے ساتھ اور انسانت میں سکونت کرے، خدا کی تعریف کریں، اور یہی اس کا آخری مقصد ہے۔ دراصل نجات اور گناہوں کی معافی اسی لیے ہے کہ یہ عظیم بات ممکن ہو سکے کہ انسان زندہ خدا کا مقدس بن جائے۔ اور اسی طرح خدا نے ابتدا ہی سے انسانوں کو ہیکل اور اس کی حقیقت کے بارے میں سکھایا۔ خدا کی ہر ہیکل میں ایک بصری مدد، ایک تعلیمی وسیلہ تھا، تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں کہ خدا کی ہیکل ہونے کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر یہ خدا کے آخری مقصد کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ خدا کی حتمی ہیکل انسان ہے، مسیح میں نجات یافتہ انسانیت۔ یہی اس کا حتمی مسکن ہے، ہم بائبل کے آخر میں دیکھیں گے جہاں یہ حقیقت پوری ہوتی ہے۔ لیکن اس دوران آپ غور کریں، خدا نے تاریخ میں مختلف عبادت گاہیں متعارف کروائیں۔ ابھی ہم چند زمینی عبادت گاہوں کا ذکر کریں گے، لیکن یہ سب خدا کی ابدی اور حتمی ہیکل کی تصویریں ہیں، جو کہ دراصل خود انسان ہے۔ ہمیں زندہ خدا کی ہیکل بننے کے لیے تخلیق کیا گیا، جہاں خدا ہم میں سکونت اختیار کرے اور ہمارے ذریعے جلال پائے۔ اور پھر بھی زمینی عبادت گاہیں دراصل آسمانی نقشے کے مطابق ہیں۔ عبرانیوں 8ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمے بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینی عبادت گاہیں آسمان کے نمونے پر بنائی گئی ہیں۔ آسمان ایک حقیقی جگہ ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ایک شہر ہے۔ زمین ایک لحاظ سے آسمان کی تصویر ہے۔ قدرتی زمینی چیزیں روحانی آسمانی حقیقتوں کی تصویریں ہیں، یا پھر دراصل اس کا عکس ہے۔ خاص طور پر یہاں کہا گیا کہ خیمہ اجتماع اور ہیکل آسمانی اصل کے مطابق بنائے جائیں۔ تو زمینی عبادت گاہیں آسمانی عبادت گاہ کی تصویریں ہیں، اور یہ دونوں خدا کے حتمی مقدس یعنی مسیح میں انسان کی تصویریں ہیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زمینی عبادت گاہوں کی ایک پوری قطار ہے، اور کسی نہ کسی طرح یہ آسمانی عبادت گاہ کے نمونے پر بنائی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ آسمانی عبادت گاہ اور زمینی عبادت گاہ بھی دراصل وہ تصویریں ہیں جو بالآخر خدا کے ابدی اور حتمی مقدس میں پوری ہوں گی، جو کہ مسیح میں نجات یافتہ انسان ہے۔ اور ہم زمینی عبادت گاہوں اور آسمانی عبادت گاہ سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں جو ہمیں مسیح میں حتمی تکمیل کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ مسیح میں حتمی تکمیل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فرداً خدا کے مقدس ہیں، بلکہ خدا ہمیں آپس میں جوڑتا ہے تاکہ ہم تمام نجات یافتہ انسانیت مل کر ایک عظیم اور شاندار ہیکل بن جائیں، جس میں ہم سب ہمیشہ کے لیے زندہ خدا کا مقدس ہوں۔ اور یہی انسان کے لیے خدا کی رویا ہے۔ جب ہم مختلف عبادتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر عبادت گاہ، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، الگ خصوصیات رکھتی ہے۔ ہم ان سب کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ہیکل کی تمام خصوصیات نہیں ہوتی۔ ہر ایک میں خدا کی حتمی ہیکل کی رویا کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے۔
اور ہم اس سیریز میں یہی کرنا چاہیں گے کہ ہم کلام میں اس مقام پر جائیں جہاں پر مختلف ہیکلوں کا ذکر موجود ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہیکل کو جوڑتے ہیں۔ ہر ہیکل خدا کی حتمی ہیکل کے بارے میں کچھ ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں یہ مکاشفہ ملتا ہے کہ زندہ خدا کی ہیکل ہونے کے ناطے ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ایک مختصر خلاصے کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ایک آسمانی ہیکل ہے جو کہ نیا یروشلم ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ پہلی زمینی ہیکل عدن تھی اور باغ عدن کو ایک ہیکل کے طور پر بنایا گیا۔ پھر ظاہر ہے موسیٰ کے ساتھ بیابان میں خیمہ اجتماع تھا، جیسا کہ ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں۔ وہ بھی آسمانی اصل نقشے کے مطابق بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وعدہ کی سرزمین میں جب وہ آباد ہوئے تو سلیمان کی ہیکل یعنی پہلی ہیکل بنی۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی تفصیلات ہیں، ہم اس پر اس سیریز میں بات کریں گے۔ پھر کیونکہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا، سلیمان کی ہیکل تباہ کر دی گئی اور وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اسی جگہ دوبارہ ہیکل کی تعمیر کی، اسے دوسری ہیکل کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سلیمان کی ہیکل جتنی شاندار نہیں تھی، تاہم یسوع کی خدمت کے زمانے سے پہلے ہیرودیس نے دیکھیں دوسری ہیکل کو خوبصورت بنایا اور اسے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک بنا دیا۔ جب یسوع نے ہیکل میں خدمت کی تو وہ حقیقت میں جسمانی نقطۂ نظر سے کافی شاندار اور خوبصورت تھی۔ وہ دوسری ہیکل 70ویں عیسوی میں اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ یہودیوں نے مسیح کو رد کر دیا۔ ایک بار پھر جلال ہیکل سے ہم دیکھتے ہیں کہ رخصت ہو گیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ لیکن اس دوران خدا نے کچھ کیا اور 33ویں عیسوی میں جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ ہم جانتے ہیں کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تقریباً ایسے تھا جیسے خدا کہہ رہا ہو کہ ہم ایک مختلف قسم کی ہیکل میں داخل ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ پینتیکوست کے دن پر ہوا۔ کلیسیا وجود میں آئی اور روح القدس سے معمور ہوئی۔ اب یہ زمین پر خدا کی نئی ہیکل تھی، نئے عہد کے ذریعے۔ اب یہ ممکن تھا کہ خدا انسان میں سکونت کرے روح القدس کے وسیلے سے۔ اب کلیسیا حقیقتاً زمین پر خدا کی ہیکل بن گئی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ بائبل کی پیشن گوئی اور کچھ مسیحی اس کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، لیکن پیشن گوئیاں واضح ہیں کہ ایک تیسری ہیکل ہوگی۔ زکریا 4 اور دانیل 9 باب کی 27ویں آیت میں ایک تیسری ہیکل کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ زمانے کے اختتام پر ہوگا۔ ہم اسے عدالت کی ہیکل کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 2 گواہ گواہی دیں گے اور خوشخبری سنائیں گے۔ یہ مصیبت کی ہیکل صرف تھوڑے وقت کے لیے قائم رہے گی۔ خدا اسے اسرائیل اور دنیا تک رسائی کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کا ذکر دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب میں خدا کی ہیکل کے طور پر موجود ہے اور مکاشفہ 11ویں باب میں خدا کی ہیکل کے طور پر۔ 3.5 سال بعد جب یہ صرف اسرائیل کے لیے عارضی گواہی کے طور پر کام کرے گی، اسرائیل کو مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دے گی، پھر مخالف مسیح اسے اپنے قبضے میں لے لے گا اور اپنی مکروہات اس میں قائم کرے گا۔ دوبارہ یسوع اس کے بارے میں متی 24:15 میں بات کرتا ہے۔ وہ اسے مقدس جگہ کہتا ہے، تو یہ واقعی خدا کی ہیکل ہے، لیکن وہ اسے مکروہات کے ذریعے ناپاک کر دے گا اور پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر ایک چوتھی ہیکل ہوگی جب مسیح 1000 سال تک بادشاہی کرے گا۔ حزقیل 40ویں سے 48ویں باب تک ایک عظیم الشان ہیکل کی وضاحت کی گئی ہے جو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے دوران کام کرے گی۔ کچھ مسیحی سوچتے ہیں کیوں خدا ایسا کیوں کرے گا؟ کیا اب ہم خدا کی ہیکل نہیں ہیں؟ جی ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی کلیسیا کے طور پر خدا کی ہیکل ہے، لیکن ابھی اپنی آخری جلالی حالت میں نہیں آئے۔
سب کچھ ہمیشہ کے لیے کامل ہو جائے گا۔ اسی دوران خدا ہمیں سکھاتا ہے اور انسانی نسل کو سکھاتا ہے۔ یہی زمینی عبادت گاہیں ہیں، یہ تعلیم دینے کے آلات ہیں جو انسانی نسل کو آخری حقیقت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ خدا ابھی بھی ان عبادت گاہوں کے ذریعے ہمیں کچھ سکھاتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ نجات یافتہ انسان کی آخری عبادت گاہ اب تشکیل پا رہی ہے اور اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ خدا کا ابھی بھی ایک منصوبہ اور مقصد ہے دوسری جسمانی عبادت گاہوں کے لیے۔ پھر بھی یہ صرف تعلیم دینے کے ذرائع ہیں جو راستہ تیار کرتے ہیں۔ ایک چوتھی ہیکل آنے والی ہے جسے 1000 سالہ عبادت گاہ کہا جاتا ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ لیکن یہ سب خدا کی ابدی ہیکل کی تصویریں ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ انفرادی طور پر ہم خدا کا مقدس ہیں اور خدا ہمیں آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ ایک عمارت ہے جو ابھی تعمیر کے مراحل میں ہے۔ ہم سب کو خدا کی حتمی ہیکل کے طور پر جوڑا جا رہا ہے اور ہم اس کا آخری نتیجہ مکاشفہ 21ویں اور 20ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ خدا کی حتمی ہیکل۔ تو ہم اس سیریز میں ان تمام ہیکلوں کے بارے میں مختلف پہلوؤں کو اکٹھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں مسیح اور ہمارے تعلقات کے بارے میں کتنی شاندار حقیقت ملتی ہے، کیونکہ ہم روحانی باتوں کو ان کے جسمانی اظہار سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تمام مثالیں سمجھ لیں، تمام زمینی ہیکلیں اور آسمانی ہیکل، تو ہم خدا کی حتمی ہیکل کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کے قابل ہوں گے جو ہم اور کلیسیا ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ کلیسیا کیسے ترتیب دی گئی ہے اور یہ سب کیسے آپس میں جڑتا ہے۔ ہیکل ہمیں نجات کے منصوبے کے بارے میں سکھاتی ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات کی تصویر ہے کہ خدا ہم میں خدا کے مقدس کے طور پر کیا چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کا تصور یہ ہے کہ ہیکل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہیکل کی عمارت خود ہے اور پھر خدا ہے جو ہیکل میں رہتا ہے۔ ہیکل خدا کی سکونت کی جگہ ہے۔ تصور یہ ہے کہ خدا کی حضوری ہیکل میں موجود ہوتی ہے اور خدا کا جلال ہیکل سے چمکتا ہے۔ اسے زندہ پانی کی ندیوں کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ کچھ ہیکلوں کے مرکز سے یہ ندیاں بہتی ہیں۔ دیگر تفصیلات میں مقدس کو دنیا کا نور کہا گیا ہے۔ یہ ہیکل کے ناموں میں سے ایک تھا، دنیا کا نور، کیونکہ خدا کی حضوری اس سے چمکنے کے لیے ہے۔ آئیے ہم کچھ آیات کو یہاں پر دیکھتے ہیں جن میں ہمیں خدا کی ہیکل کہا گیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں مسیح سے پہلے انسان روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ تھا، اور پھر جو انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ایماندار بھی ایمان کے سبب سے راست باز تھے، ابراہم کی طرح کہ وہ ایمان کے ذریعے راست باز تھا، لیکن وہ دوبارہ نہیں پیدا ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر کہا گیا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا تمام پرانے عہد نامے کے نبیوں میں سب سے بڑا ہے، لیکن وہ صلیب سے پہلے تھا، وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر یسوع نے کہا خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا۔ یوحنا 3 میں یسوع نے کہا جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا، کیونکہ نئے عہد نامے کے ذریعے مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ نئے عہد نامے کا سب سے چھوٹا ایماندار بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے ایک عظیم کام کیا۔ ہم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی یسوع کے خون کے ذریعے جو ہماری روح پر لگایا جاتا ہے، ہماری روح نئی بن سکتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے۔ یسوع نے کہا روح القدس تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا۔ یہ بالکل نیا معاملہ تھا کہ انسان واقعی خدا کا مقدس بن جائے گا، اور یہی یسوع نے کہا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے جو کہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا مقصد ہے کہ خدا انسان کے ساتھ ہو اور انسانت میں سکونت کرے۔ خدا کی تعریف ہو، اور یہی وہ چیز ہے جسے یسوع نے ممکن بنایا۔ تو پہلا کرنتھیوں 3:16 میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یہ حیرت انگیز ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:17 میں لکھا ہے اور جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، یعنی خدا کا روح ہماری روح میں بستا ہے۔ پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو خدا کا ہے، اس لیے تم خدا کے ہو، تم یسوع کے خون کے وسیلے سے خدا کے لیے خریدے گئے ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ روح القدس تم میں آ کر تم پر خاص طور پر تمہاری روح میں بس چکا ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 6:16 میں لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے کہا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ یہی خدا کا مقصد ہے۔ پس انسان خدا کا حتمی مقدس ہے، اور باقی تمام ہیکلیں صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں خدا سے اپنے تعلق کے بارے میں سکھائیں، ہمارے اور خدا کے رشتے کے بارے میں، کہ خدا کیسے ہمیشہ کے لیے انسان میں سکونت کرنے اور اپنی قدرت و جلال سے ہمیں بھر دینے اور ہم میں سے اپنی روشنی چمکانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھیں، جب یسوع آیا تو وہ پہلا انسان تھا جو خدا کا مقدس تھا۔ یسوع نے یوحنا 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ مقدس کو دنیا کا نور کہا جاتا تھا، اور اب یسوع کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یہ دراصل عید کے موقع پر تھا، جب وہاں بڑے بڑے چراغ روشن کیے جاتے تھے اور ہیکل سے نکلنے والی روشنی پورے شہر کو منور کرتی تھی۔ پس ہیکل دنیا کے لیے روشنی تھی، خدا کی حضوری وہاں پر چمکتی تھی، اور یسوع نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، میں خدا کا مقدس ہوں۔ اور وہ فرماتا ہے، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کی روشنی پائے گا۔ یسوع کہتا ہے، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں بھی خدا کا مقدس بنا دوں گا، جہاں خدا کا روح، خدا کا جلال، خدا کی روشنی تم میں سے چمکے گی، تم بھی دنیا کے نور بن جاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کار بائبل کے آخر میں مکاشفہ 21:3 میں پورا ہوتا ہے، جہاں پر لکھا ہے، میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ یہ خدا کا حتمی مقصد ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اب 22ویں آیت میں وہ اب ابدی حالت کو دیکھ رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ آسمان کیا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ شہر کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی خاص ہیکل کی عمارت نظر نہیں آئی، کیونکہ ایک لحاظ سے ہر چیز ہی ہیکل ہے۔ سارا شہر خدا کی ہیکل ہے جس میں خدا سکونت کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ بیان کرتا ہے کہ ہیکل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس دو عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا خود مقدس یعنی سکونت کی جگہ، دوسرا وہ مقدس جہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے مقدس خداوند خدا قادر مطلق ہے، یعنی وہ خدا جو مقدس میں رہتا ہے۔ پھر وہ مقدس کو برے کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی کہ مسیح، لیکن خاص طور پر یہ مسیح کی بشریت سے متعلق ہے۔ خدا کا برا یہ مسیح ہے اپنی بشریت میں، جس نے صلیب پر خدا کے برے کے طور پر جان دی، کیونکہ ایک لحاظ سے خدا مر نہیں سکتا تو یہ اس کی بشریت ہے جو مری۔ اس لیے یہاں اس کی بشریت اور اس حقیقت پر زور ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ہیکل کھل گئی، کیونکہ جب ہم مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں مسیح میں برے میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ہم اس مقدس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو مقدس مسیح ہے، لیکن جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ متحد ہوتے ہیں اور مسیح میں آ جاتے ہیں اور مقدس کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ مسیح ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور اس طرح ہم مسیح کے ساتھ اتحاد کے ذریعے اس مقدس میں ہیں، کیونکہ ہم اس کے خون پر بھروسہ کرتے ہیں جو خدا کا برا ہے، اور ہم اس ہیکل میں آ جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور اس طرح خداوند قادر مطلق اور برا اور ہم اس میں ہیں۔ خدا ہمیشہ کے لیے اس مقدس میں سکونت کرتا ہے۔ یہی خدا کی ابدی ہیکل ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سب کچھ ہے۔ یہ مسیح کے ساتھ اتحاد میں نجات یافتہ انسانیت ہے۔ خدا ہمیشہ کے لیے ہم میں سکونت کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں،
کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، تو سورج یا چاند یا کسی اور روشنی کے ذریعے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روشنی کا منبع خدا کا جلال ہے۔ لیکن یہ جلال کہاں سے چمکتا ہے؟ لکھا ہے برہ اس کا چراغ ہے۔ یاد رکھیں، برہ ہی ہیکل ہے اور ہیکل ہی دنیا کی روشنی ہے، اور یوں برہ اس کا نور ہے یا ہیکل اس کا نور ہے، یعنی جلال برے سے چمک رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے کہا تھا کہ برہ کون ہے؟ خدا کا مسکن مسیح ہے، اور وہ سب جو مسیح میں ہیں، پس دوسرے لفظوں میں ابدی شہر کے لیے نور دراصل خدا کا جلال ہے، جو اس ہیکل سے چمک رہا ہے جو کہ دراصل ہم جانتے ہیں کہ مسیح ہے، اور ہم سب جو مسیح میں ہیں پس ہم سب خدا کے جلال سے معمور ہوں گے۔ ہم سب اس ہیکل کا حصہ ہیں، ہم سب مل کر مسیح میں خدا کی ہیکل بنتے ہیں، اور وہ جلال جو ہم میں سے ہر ایک سے چمک رہا ہے وہی شہر کو روشن کرتا ہے۔ برے میں فدیہ پانے والی انسانیت کی ہیکل ہی شہر کے لیے نور ہے۔ شہر خدا کے جلال سے روشن ہے جو اس کی ہیکل سے چمک رہا ہے، جو کہ مسیح ہے، اور ہم سب جو مسیح میں ہیں۔ اور یہ بات 24ویں آیت میں دوبارہ کہی گئی، اور وہ قومیں جو نجات پائیں گی، یعنی ہر قوم کے وہ سب لوگ جو نجات پائیں گے، یعنی امید ہے کہ ہم سب وہ اس کے نور میں چلیں گے، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت اور عزت اس میں لائیں گے۔ پس ہم میں سے ہر ایک کی اپنی شان و عزت ہوگی جس سے ہم چمکیں گے، اور ہم اپنی شان ہیکل میں لائیں گے، اور مل کر ہم خدا کی ہیکل اور شہر کا نور ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور وہ لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ تو ہم سب اس ہیکل میں خدا کے جلال میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، مسیح کے آنے سے پہلے انسان روحانی طور پر مردہ تھا۔ ہمیں خدا کی ہیکل بننے کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہ کب عود تھا، یعنی جلال رخصت ہو گیا۔ نیا جنم اور روح کا اندرونی بسنا اس وقت تک میسر نہیں تھا جب تک یسوع نے جان نہ دی اور دوبارہ زندہ نہ ہوا، اور اس نے نیا عہد قائم کیا۔ اس لیے کوئی بھی حقیقتاً دوبارہ پیدا نہیں ہوا تھا جب تک یسوع نہ آیا تھا۔ خدا اس میں بسا ہوا تھا، روح القدس اس میں بسا تھا، اور وہ اس سے معمور تھا، اور وہ ایک بے گناہ انسان کے طور پر نمونہ ہیکل کے طور پر آیا، ایک ایسا انسان جس میں روح القدس بسا ہوا تھا، اور ہمیں دکھایا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی خدا کی ہیکل تھا۔ اس نے یوحنا دوسرے باب میں کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور وہ اپنے بدن کی ہیکل کی بات کر رہا تھا۔ پس اس وقت یسوع ایک چلتی پھرتی ہیکل تھا۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ جب یوحنا چوتھے باب میں عورت نے اس سے پوچھا کہ ہمیں خدا کی عبادت کہاں کرنی چاہیے، اصل ہیکل کہاں پر ہے، سامریہ میں یا یروشلم میں، یسوع نے ہیکل کے بارے میں جواب دیا۔ اور آپ دیکھیں 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ خدا عبادت کی جگہ کو بدلتا ہے اور ہر ایماندار کی طرف اسے منتقل کر دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر نئی پیدائش کی روح القدس موجود ہے۔ عبادت یعنی عبادت گاہ کی عبادت ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہوگی۔ عبادت گاہ ہم خود ہوں گے، اور ہم خدا کی عبادت روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اور آپ غور کریں، یسوع نے کہا وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے۔ تو یہ قیامت کے بعد مستقبل کا وقت نہیں، یہ ایک موجودہ حقیقت تھی، کیونکہ یہ یسوع کے لحاظ سے سچ تھا۔ وہ پہلے ہی خدا کی عبادت گاہ تھا، اور وہ پہلے ہی اپنی روح سے خدا کی عبادت کر رہا تھا، اور وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ خدا کی چلتی پھرتی ہیکل تھا۔ وہ بہت سی مزید عبادت گاہوں کے لیے ایک نمونہ تھا جو آنے والی تھیں، اور اس کی موت اور قیامت میں اس نے اپنے آپ کو بڑھا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو گندم کے دانے کے طور پر بیان کیا جو زمین پر گرتا ہے اور مر جاتا ہے،
اور جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو بہت سا اناج پیدا کرتا ہے، یہ خود کو بڑھاتا ہے تو پس موت اور قیامت کے ذریعے یسوع اب اپنے آپ کو ہم میں دوبارہ پیدا کیا ہے، اور اس نے نئے جنم اور روح القدس کے ہر ایک ایماندار میں آنے کو ممکن بنایا ہے، اور یوں اس نے ہمیں خدا کی ہیکل بنا دیا۔ اب ہم چلتی پھرتی خدا کی ہیکل نہیں ہیں، بلکہ خدا کی ہیکلوں کی کثرت ہے۔ جو کچھ خدا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سب کو ایک عظیم خدا کی ہیکل میں ڈھال رہا ہے، اور حتمی مقصد یہ ہے کہ ایک شاندار ہیکل ہوگی، اور اس نے اس کی مثال پھر یوحنا 4 باب کی 10ویں آیت میں دی ہے۔ اس نے خدا کی بخشش کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور یوں وہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم مسیح کو قبول کرتے ہو تو اس کا روح القدس تم میں آتا ہے، اور روح القدس تمہارے اندر ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے۔ یہ خدا تمہارے اندر ہے، اور زندگی کے پانی کی ندیاں ایک تصویر ہے کہ ہماری باطنی ہستی سے زندہ پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی، اور دوسرے لفظوں میں ہم زندہ خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ خدا ہم میں رہتا ہے، وہ ہمارے اندر زندگی کا چشمہ ہے، اور جیسے کہ ہمارے روح کے پاک ترین مقام سے ہمارے اندر سے زندگی کے پانی کا چشمہ بہتا ہے اور زندہ پانی کی ندیاں ہم میں سے بہتی ہیں، پس یسوع ایک نمونہ ہیکل کے طور پر آیا، اور اپنی موت اور قیامت کے ذریعے اس نے کلیسیا کی ہیکل کو وجود بخشا۔ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح ہم میں بستا ہے، اور ہم خدا کی ہیکل بنتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو ہم اگلی بار یہیں سے شروع کریں گے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرے پسندیدہ موضوعات میں سے بائبل کی تاریخی ترتیب ہے۔ میں پہلے ریاضی دان تھا، اس لیے دی کیز آف ٹائم میری بائبل کی ترتیب پر تحقیق ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ بائبل کس طرح تمام واقعات کے لیے درست وقت فراہم کرتی ہے۔ ہم ابتدا سے آخر تک جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں خدا کی حاکمیت کا مکاشفہ ملتا ہے، اور یہ کہ خدا کس طرح اپنے وقت کے مطابق سب کچھ ترتیب دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے پاس کچھ DVDs بھی ہیں جو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاضی سے مت گھبرائیں، بلکہ اس سے آپ لطف اٹھائیں کہ خدا کس قدر درستگی سے سب معاملات کو انجام دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔